بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ پہلی ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک ناخن اور بال نہیں کٹوا سکتا؟ کیا حاجی بھی قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم، ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند ہونے سے پہلے اپنے ناخن اور بالوں کی صفائی کر لے، پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، نہ سر کے بال موڑے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ اس کو چاہیے کہ قربانی کا انتظار کرے اور جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے۔ یہ عمل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کے یہاں سنت ہے، حنابلہ کے یہاں واجب ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے اس سے جمہور کی تائید ہوتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں ہے اور اپنی قربانی کسی اور ملک جیسے ہندوستان یا پاکستان میں کروا رہا ہے جہاں پر عید 1 یا 2 دن بعد ہوتی ہے، تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہاں قربانی ہونے کا انتظار کرے، جب اس کی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹے۔ اس حکم شرعی کے تعلق سے لوگ مختلف مسائل دریافت کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حکم کا تعلق واجب قربانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نفل قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاند ہونے کے بعد 10 ذی الحجہ کے دنوں میں بال یا ناخن کاٹ لے تو کیا اس سے قربانی پر کوئی اثر پڑے گا یا کیا وہ قربانی نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے غفلت سے چاند ہونے کے بعد بال یا ناخن کاٹ لیے تو اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تب بھی اس کی قربانی بلا کراہت ادا ہو جائے گی، البتہ ایک سنت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاند ہونے سے پہلے زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا بھول گیا تو کیا ان دنوں کے اندر وہ کاٹ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے اور ان کو کاٹنا واجب ہے، اب فوراً کاٹ لے چاہے ان دنوں کے اندر ہو۔ اور اسی طرح ناخن کاٹنے کا بھی مسئلہ ہے، البتہ اگر 40 دن سے کم عرصہ گزرا ہو اور ناخن اور بال بڑے ہو گئے ہوں تب بھی کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر زیادہ بڑے نہیں ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ انتظار کرے قربانی ہونے کا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی قربانی کر رہا ہے تو کیا عید کا چاند نظر آنے کے بعد اس کے لیے بھی ناخن اور بال کاٹنا منع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو صاحب نصاب مقیم پر واجب ہوتی ہے، چاہے وہ حج پر آیا ہوا ہو یا اپنے گھر اور مقام پر ہو۔ حاجی بھی اگر مکے میں 15 دن ہو جانے کی وجہ سے مقیم بن جائے اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی یہ قربانی واجب ہوتی ہے، عید والی۔ عید والی قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں، اور یہ قربانی ہر شخص عموماً اپنے وطن میں کرتا ہے اور کسی دوسرے مقام پر بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کسی مقام اور جگہ کی تخصیص نہیں ہے۔ دوسری قربانی حج کی ہے جو حج تمتع یا قران کرنے والوں پر واجب ہوتی ہے، اور جو حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہوتی ہے، اس کو عربی میں ہدی کہتے ہیں، اور یہ صرف حدود حرم میں ہوتی ہے۔ پہلی ذی الحجہ سے ناخن اور بال نہ کاٹنے کا تعلق حج کی قربانی سے نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب والی قربانی سے ہے جو اپنے اپنے گھروں میں علاقوں میں عموماً کی جاتی ہے، لہذا وہ حجاج کرام جو صرف حج کی قربانی کر رہے ہیں وہ احرام باندھنے سے پہلے ذی الحجہ کے ان دنوں کے اندر بھی اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں۔ البتہ وہ حاجی جو حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ عید کی قربانی بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ اپنے ناخن اور بالوں کی صفائی ذی الحجہ کے چاند سے پہلے کر لے، پھر قربانی ہونے تک نہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ جو حاجی
حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ عید کی بھی قربانی کر رہا ہے، وہ حاجی عید کے دن رمی اور حج کی قربانی کے بعد اپنا حلق یا قصر کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی عید کی قربانی دوسرے دن ہو رہی ہو۔ حلق اور قصر کے لیے عید کی قربانی ہو جانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاجیوں کے حج کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔